آج ہم آپ کو ایک ایسی داستان سنائیں گے جس سے آپ نہ صرف دنگ رہ جائیں گے بلکہ آپ کے اندر ایک عجیب سا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ جی، آج کی کہانی ہے ایک نسو نامی شخص کی جو عورت نما مرد تھا۔ یہ مساج کرنے میں مہارت رکھتا تھا۔ چونکہ یہ عورت نما مرد تھا تو اس دور میں ایک حمام میں یہ کام کرتا تھا۔ مساج کروانے کے لیے آنے والی عورتوں کو یہ بٹھاتا، ان کو مساج کرتا اور ان کا میل وغیرہ اتارتا۔ اکثر بادشاہ وقت کی بیٹیاں بھی آتی، یہ ان کو بھی مساج کرتا۔ نسو نامی اس شخص نے لوگوں کو گمراہ کر کر نہ صرف اپنی روزی کا ایک ناپاک ذریعہ بنایا ہوا تھا اس کام کو، بلکہ وہ اس کام سے ایک لذت اور تسکین بھی حاصل کرتا اور بدنیتی کے ساتھ گناہ کی اس دلدل میں مزید دھنستا چلا جا رہا تھا۔ قدرت کی طرف سے کئی مرتبہ اس کو کچھ اشارے ملے اور پھر اس نے توبہ کر لی، لیکن شیطان اس پر غالب آیا۔ اس نے اپنے اسی ناپاک عزم کو جاری رکھا اور تسکین حاصل کرنے کا ذریعہ اختیار کیے ہوئے کبھی پیچھے نہ ہٹا۔ بار بار وہ رکا اور پھر سے ایک دن بادشاہ کی بیٹی جب حمام میں آئی تو اس نے نسو نامی شخص نے بادشاہ کی بیٹی کو مساج کیا اور اس کی میل اتاری۔ بادشاہ کی بیٹی جب وہاں سے چلی گئی تو کچھ گھنٹوں کے بعد پیغام آیا کہ یہاں پر سب کی تلاشی لی جائے گی۔ بادشاہ کی بیٹی کا ایک بہت قیمتی اور نایاب ہیرا یہاں پر گم ہو گیا ہے۔ وہاں پر حمام میں تمام عورتوں کی تلاشی کا عمل شروع ہو گیا۔ جب یہ بات نسو تک پہنچی تو وہ چھپ گیا۔ اس نے اپنے آپ کو ایک بند تہہ خانے میں چھپا لیا، کیونکہ اگر نسو کی تلاشی لی جاتی تو لوگوں کے سامنے بظاہر یہ نظر آنے والا جو ایک عورت تھی، عورت تو نہیں تھی، یہ عورت نما ایک مرد تھا اور اپنے حلیوں کو مزید ڈھال کر لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا، روزی کما رہا تھا ایک ناجائز ذریعے سے، بددیانتی سے، بلکہ لوگوں کی عورتوں سے ایک تسکین بھی حاصل کرتا تھا۔ اس گنہگار شخص کا آج بھانڈا پھوٹ جانا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو وہاں پر بند کر لیا اور سچے دل سے توبہ کرنے لگا۔ رب کو پکار کر اس نے یہ وعدہ کیا، اے اللہ، اگر تو نے آج مجھے بچا لیا تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، میری توبہ آج کی سچی توبہ ہے، میں یہ کام چھوڑ دوں گا، گناہ کی زندگی کو چھوڑ دوں گا۔ جب یہ سچے دل سے توبہ کر رہا تھا اور رب سے فریاد کر رہا تھا، اچانک دروازے کے باہر سے آواز آئی کہ نسو، اب تم مت آنا، بادشاہ کی بیٹی کا ہیرا فلاں جگہ سے مل چکا ہے۔ اس طرح اس کو اس دن اللہ کی محبت، اس کے رحمان ہونے کی صفت پر یقین آ گیا۔ اس کو پتہ چل گیا سچے دل سے توبہ کرنے پر کس طرح اللہ رب العزت انسان کی مدد کے لیے فوری فرشتوں کو بھیج دیتا ہے۔ یہ بات دیکھتے ہی اس کا ایمان مزید تازہ ہو گیا اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ نسو نے اس شہر سے جانے کا ارادہ کر لیا۔ وہ اپنے سارے سامان کو سمیٹنے لگا۔ اسی دوران بادشاہ کی بیٹی کا بلاوا آ گیا اور اس نے اپنے خادم کو بھجوایا کہ نسو عورت کو بلایا جائے تاکہ وہ میرے مساج کر سکے۔ شہر کی تمام عورتیں اس نسو سے مساج کرنے کی خواہش مند ہوتی تھیں، کیونکہ یہ کافی مہارت رکھتا تھا، لیکن وہ اس بات کو نہیں جانتی تھیں کہ یہ عورت نہیں، یہ تو ایک مرد ہے۔ نسو نے اپنے ہاتھ میں تکلیف کی باعث اس کو منع کر دیا اور یہ بہانہ بنایا کہ میرے ہاتھ میں بڑی شدید درد ہے، میں نہیں آ سکتا۔ بادشاہ کے پاس وہی خادم جب دوبارہ پہنچا، اس نے بادشاہ کی بیٹی کو کہا نسو بیمار ہے، اس کے ہاتھ میں تکلیف ہے، وہ نہیں آ سکتا۔ بادشاہ کی بیٹی ایک دفعہ چپ ہو گئی۔ نسو نے اپنا سامان، مکان، تمام پیسوں سے اکٹھی کی ہوئی دولت، آسائش کی سب چیزوں کو بیچ دیا اور جنگل کی جانب نکل گیا۔ جنگل میں ایک مقام پر رک کر اس نے ڈیرا لگا دیا اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ کافی عرصہ بیت گیا۔ ایک مرتبہ وہاں سے اس کو ایک بھینس جاتے ہوئے نظر آئی۔
جو اس نے یہ سوچ کر رکھ لی کہ یہ شاید کسی کی گم ہو گئی ہے، تو میں اس کی حفاظت کرتا ہوں، اس کو کھانا وغیرہ دیتا ہوں، پانی اور چارے کا بندوبست کرتا ہوں، تاکہ جب کبھی اس کا مالک ڈھونڈتے ہو آئے تو میں یہ ایمانتاً رکھوں گا اور اس کو واپس دے دوں گا۔ اس بھینس کو اس نے پالنا شروع کر دیا۔ بھینس روزانہ دودھ دیتی۔ راستے میں آتے ہوئے مسافر جب اس سے کبھی پیاس کی وجہ سے پانی کا تقاضا کرتے تو یہ ان کو پانی بھی دیتا، دودھ بھی دیتا۔ یہ مخلوق کی خدمت میں لگ گیا اور صبح و شام اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ ایک مرتبہ وہاں سے بادشاہ کا قافلہ گزرا۔ قافلے نے وہاں سے پانی کا مطالبہ کیا۔ اس نے ان کو پانی بھی پلایا، دودھ بھی پلایا۔ سب اس سے بہت خوش ہوئے اور اس کی مہمان نوازی کو سلام کیا۔ یہ بادشاہ جو تھا اسی سلطنت میں دوسرے بادشاہ کی جانب جا رہا تھا جو کہ اس کا مہمان تھا۔ اس نے وہاں پہنچ کر نسو کے آبائی علاقے میں بادشاہ کو بڑی تعریف کی۔ وہ جو بادشاہ جس کی بیٹی اس سے مساج کرواتی تھی، وہ بادشاہ اس کا بہت زیادہ مداح ہو گیا اور ہمیشہ خیر اور مہمان نوازی کی خبر سننے کی وجہ سے اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اس سے جا کر ملے۔ جب اس نے پیغام بھجوایا کہ میں بادشاہ وقت ہوں، فلاں جگہ سے ہوں اور نسو تم مجھ سے آ کر ملو، میں تم سے ملنے کی خواہش رکھتا ہوں، تو نسو کو تو علم تھا کہ یہ وہی بادشاہ ہے۔ نسو نے جا کر ملنے سے انکار کر دیا اور یہ بہانہ بنا لیا کہ میرے پاس بہت سی ذمہ داریاں ہیں، وقت نہ ہونے کی وجہ سے میرے کام رہ جاتے ہیں۔ بادشاہ نے جب یہ پیغام سنا تو اس نے خود جانے کا ارادہ کیا۔ اگلے دن بادشاہ نے اپنی سواری تیار کی، نسو کی جانب بڑھنے لگا تو اللہ کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ اس کی روح قبض کر لی جائے، اور پھر اچانک بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ بادشاہ کی تمام رعایا نسو کی مہمان نوازی اور جنگل میں ایک بزرگ کے بسیرے کی وجہ سے بہت زیادہ نسو کی گرویدہ تھی۔ ہر شخص نسو پر اعتماد کرتا تھا اور جنگل میں رہنے کے باوجود اس کو ایک ولی اللہ کی نظر سے دیکھتا تھا۔ بادشاہ کے اچانک فوت ہونے کے بعد بادشاہ کی بیٹی نے یہ حکم دیا کہ سلطنت کا بادشاہ اسی بزرگ کو بنا دیا جائے۔ سب وہاں پر آئے اور نسو کو لے گئے، لیکن کوئی نسو کو پہچان نہیں سکا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے نسو کو بادشاہت عطا کر دی۔ نسو نے وہاں جا کر تمام معاملات کو اچھے سے سنبھالا، عدل و انصاف کا نظام قائم کیا اور اللہ کی رضا کے مطابق نظام کو چلانے لگا۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی نے نکاح کے لیے اس سے خواہش کا ارادہ ظاہر کیا اور یوں نسو کی شادی اسی بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ ہو گئی۔ توبہ کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس کو ناجائز ذریعے سے حاصل کی جانے والی روزی سے روک دیا، تمام برے کاموں سے روک دیا، بادشاہت تک مل گئی اور شہزادی جیسی خوبصورت لڑکی سے نکاح بھی ہو گیا۔ ایک دن دربار میں ایک شخص آیا اور وہ کہتا کہ فلاں علاقے میں میری بھینس گم ہوئی تھی، میں غریب آدمی ہوں، میری مدد کی جائے۔ تو بادشاہ سمجھ گیا، یعنی نسو جان گیا۔ اس نے کہا تمہاری بھینس ابھی امانت ہے میرے پاس، یہ لو۔ حکم جاری کیا فلاں بھینس کو اس شخص کو دے دیا جائے۔ بھینس بھی اس شخص کو واپس دے دی تو اس شخص نے جواب دیا میں ایک فرشتہ ہوں جو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا تھا، اور وہ بھینس بھی ایک فرشتہ ہے، نہ وہ جانور ہے نہ میں انسان ہوں، ہم دونوں فرشتے ہیں۔ اللہ نے تمہیں آزمائش میں کامیاب کیا ہے، اب یہ سب کچھ تمہارا ہی ہے۔ دیکھا دوستو آپ نے سچی توبہ کا نتیجہ، کس طرح انسان کے لیے اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کو بھیج دیتا ہے اور اس کے تمام حالات بدل جاتے ہیں۔ اس طرح بنی اسرائیل دور میں نسوح نامی شخص کو بہت عزت اور ولایت کے درجے پر فائز ہونے کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا۔